الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انسان کی عظمت اور بڑائی اس کی صفات کے ساتھ ہے، اس کے مال دولت کے ساتھ نہیں۔ دنیا، پیسہ، دولت، حکومت، یہ چیزیں آدمی کو مالدار تو بنا دیتی ہیں، حاکم بنا دیتی ہیں، بڑا نہیں بناتی۔ بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر انسانی صفات رکھتا، اور چھوٹا انسان وہ ہوتا ہے جو صفات میں کمزور۔ قیامت کے دن جو تولا جائے گا وہ سونا چاندی نہیں تلے گا، اعمال تلیں۔ تو ایک انسان اچھا انسان بنے، کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ میرے رب کی اس کتاب سے پتہ چلے گا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، فرمان، سیرت سے پتہ چلے گا کہ ایک مرد عورت کس طرح عظمتوں کی چوٹیوں کو چھو لے، اللہ کو راضی کر لے، دنیا میں اپنے آپ کو سکھ سکون سے رکھے۔ ہمارا علم غلط ہو گیا ہے، ہم نے ہر چیز کو پیسے سے جوڑ دیا ہے کہ بڑے آدمی بنو گے پیسہ بنا لو، بڑے آرام سے رہو گے پیسہ بنا لو، بڑی عزت ہوگی پیسہ بنا لو، بڑی شہرت ہوگی پیسہ بنا لو، بڑی خوشیاں ہوگی پیسہ بنا لو۔ یہ علم کا منبع غلط ہے، پوری دنیا میں یہ علم چھایا ہوا ہے۔ اللہ اس کا رسول کہتا ہے اس کتاب کے مطابق زندگی بنا لو، مزے ہو جائیں، عزت بھی ملے، سب کچھ ملے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، من اراد عزا بلا عشیرہ وغنن بلا مال وحیبتا بلا سلطان وجاہتا بلا اخوا۔ جو آدمی عزت چاہتا ہو، خاندانی نہیں ہے، غنی بننا چاہتا ہو، پیسہ کوئی نہیں، اپنا روب داب چاہتا ہو، طاقت کوئی نہیں، اپنی وجاہت چاہتا ہو، پیچھے کوئی ووٹر سپورٹر کوئی نہیں، نعرے لگانے والے کوئی نہیں، کیا کرے؟ اور یہ چار چیزیں حدود کے اندر سب کو چاہیے، سب کی مطلوب ہے۔ مجھے عزت بھی چاہیے، اور مجھے کشادگی بھی چاہیے، تنگدستی سے میرے نبی نے پناہ مانگی۔ مجھے اپنی ہیبت اور وجاہت بھی چاہیے، اگر یہ میں شریعت کی حدود کے اندر طلب کرتا ہوں تو اللہ کو پسند، اس سے جب باہر جاتا ہوں تو اللہ کو ناپسند۔ تو حضرت علی نے کیا فرمایا کہ جو یہ چیزیں چاہتا ہے تو ایک کام کرے، فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ، کہ اللہ کی نافرمانی والا راستہ ذلت کا راستہ ہے، وہ چھوڑ دے، اور اللہ کی فرما برداری والا راستہ عزت کا راستہ ہے، وہ اشتہار کرتا ہے۔ تو قرآن وہ پیغام ہے جو ہمیں عزت والا راستہ بتاتا ہے، قرآن وہ پیغام ہے جو ہمیں بلندیوں کا راستہ بتاتا ہے، اور قرآن وَهَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ، قرآن وہ پیغام ہے جو ہمیں عروج کا راستہ بتاتا ہے، جنت کا راستہ بتاتا ہے، جہنم سے بچنے کے طریقے بتاتا ہے، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں قیمتی ہونے کا طریقہ بتاتا ہے، لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، چین کی بنسری بجا کے سونے کا راستہ بتاتا ہے، گھروں کی معاشرت کو خوبصورت بنانے کا پوری دنیا میں کسی کے پاس نسخہ نہیں سوائے میرے رب کی اس کتاب۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اور دکھ درد کی بات یہ ہے کہ امت نے قرآن چھوڑ دیا۔ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ ہوا کے لفظوں جو طاقت ہے، یا اللہ ان کی گود میں پڑا تھا قرآن، ان کی جھولی میں پڑا ہوا تھا قرآن، اور انہوں نے اس سے مہجورا، ترکو نہیں، متروکا نہیں، مہجورا۔ ہجرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھوڑ کے چلے جانا، پھر لوٹ کے نہ آنا۔ تو متروکا تو ہے ٹھیک ہے، کبھی میں گاؤں میں ہوتا ہوں، کبھی یہاں ہوتا ہوں تو گاؤں متروک ہو گیا، وہاں جاتا ہوں تو فیصل آباد متروک ہو گیا۔ مہجورا کہ یا اللہ یہ میری وہ امت ہے، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے میرے قرآن سے ایسے ہجرت کی جیسے لوگ وطن چھوڑ کے دوسرے وطن جا کے ہجرت کر کے بیٹھ جاتے۔ تب
اچھائی کہاں سے ملے گی، اچھا انسان کہاں سے بنے؟ تو اللہ کا شکر ہے اس مہینے میں امت قرآن سنتی ہے، پڑھتی ہے، تو سارے قرآن کا اور ایک گھنٹے میں 25-26 دن میں اس کو تو احاطہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جو اس میں آیات میری سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ بیان کر دی جائیں تو وہ میں لے کے آپ کے اس خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ مبارک عمل ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجہ بلند کرے، وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا نذیرا وداعیا الی اللہ بہ والسراجا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فأدوا عنی، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت الی الاسود والاحمر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، اس دنیا کی اصل اندھیرا ہے، روشنی۔ وآیۃ لہم اللیل نسلق منہ النہار فإذا ہم، یہ ایک آیت ہے جس سے میں یہ مضمون پیش کر رہا ہوں کہ دنیا کی اصل اندھیرا ہے، روشنی۔ ویسے بھی آج کی ریسرچ ہے کہ اس کائنات میں 97% بلیک ہولز ہیں، اندھیرا ہے، 3% ٹوٹل روشن۔ تو روشنی کو اللہ لاتا ہے۔ دنیا کی روشنی کے لیے اللہ نے 2 نور اتارے، ایک نور ہے سورج کا، وجعل الشمس سراجا، اور ایک نور ہے چاند کا، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ اس سے اللہ اس کائنات کو روشن کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کی کائنات بھی اندھیرا ہے، اس کی اصل بھی اندھیرا ہے، واللہ، جہالت اندھیرا ایک چیز کا نام ہے، ظلم، جہالت، اندھیرا ایک چیز کا نام۔ تو میرے رب ہمارے بارے میں فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو کچھ نہ جاننا اندھیرا ہے، جہالت ہے، ظلم ہے۔ ظلم بھی اندھیرے کو ہی کہتے ہیں، اندھیرے میں کچھ پتہ نہیں چلتا صحیح اور غلط، ایسے ہی ظالم وہ شخص ہوتا ہے جسے پتہ نہ چلے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور وہ حدود کو پار کر جائے۔ تو انسانیت کے اندھیرے کے لیے آپ حیران ہوں گے، باقی کائنات بہت پڑھی لکھی پیدا ہوتی، جتنی بھی کائنات، ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، تیرے رب نے ہر چیز کو پیدا کر کے ہدایت دی، صحیح علم دیا۔ انسان کو فرمایا لا تعلمون شیئا، تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا جب تو ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، نہ تو مولانا تھا، نہ تو وکیل تھا، نہ تو جج تھا، نہ تو صاحب تھا، نہ تو غلام تھا، جاہل تھا۔ تو دلوں کی کائنات میں بھی اصل اندھیرا ہے، روشنی کی ضرورت پڑتی۔ وہ روشنی کیا ہے؟ اس کائنات کے لیے 2 روشنیاں ہیں، ایک سورج ہے، ایک چاند، جن کو اللہ اپنی قدرت سے چلاتا ہے۔ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ الشمس والقمر دائبین کہتا ہے، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر کہتا ہے، وجعلنا سراجا وہاجا کہتا ہے۔ یہ قرآن مختلف آیات میں اللہ کی بادشاہی کا نظام کا پتہ بتلاتا ہے کہ اس دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کیا نظام چلایا، ایک سورج کا، ایک چاند کا، بے خطا نظام، ان میں کبھی کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، کہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ ان کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے میرے اللہ نے، یہ 1 انچ کے برابر آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، سورج کی رفتار ہے 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ، زمین کی رفتار ہے 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور سورج زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، اور وہ گیسز کا مجموعہ ہے، اس میں کوئی
ٹھوس چیزیں گیسز ہیں، سب گیسز، اور اس میں 1 سیکنڈ میں جب ہیلیم گیس کنورٹ ہوتی ہے ہائیڈروجن گیس میں تو دھماکہ ہوتا ہے۔ ہر سیکنڈ میں یہ دھماکے ہو رہے ہیں، اور یہ ایک دھماکہ جو 24 گھنٹوں کے آپ منٹ بنائیں پھر ان کے سیکنڈ بنائیں تو 24 گھنٹوں کے ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں سورج میں ہیلیم کنورٹ ہوتی ہے ہائیڈروجن میں، دھماکہ ہوتا ہے۔ وہ دھماکہ 50 کروڑ ایٹم بم کی پاور کے برابر ہوتا ہے، 50 کروڑ ایٹم بم کی پاور کے وہ برابر ہوتا ہے، اور میرے رب نے اس کو اس طرح سنبھال کے چلایا ہوا ہے کہ 1 سینٹی میٹر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے۔ دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے بھی تو کوئی روشنی اللہ نے بھیجی ہوگی نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تعلمون شیئا، تم جاہل تھے، تو جہالت کو دور کرنے کے لیے کون سے سورج اور چاند ہیں؟ تو وہ ایک نور ہے قرآن کا اور ایک نور ہے محمد مصطفیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس ایک نور آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک کتاب ہے۔ پھر اللہ کتاب کو کہتا ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ، تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں قرآن کو بھی نور کہتا ہے اور اپنے محبوب کو بھی نور فرماتا ہے۔ تو دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے 2 نور آئے، 2 روشنیاں آئیں۔ جو ان سے محروم ہوا وہ اصل جاہل ہے، وہ اصل ظالم ہے۔ جب تک اس کو نہیں پہچانیں گے، میں فلسفہ حسین کیا بیان کروں؟ ہم تو الف با نہیں جانتے، تو میں وہ سین سواد کیسے بیان کروں؟ کہ ہم تو ابھی اپنے نبی سے غافل ہیں، اپنے قرآن سے غافل ہیں۔ آپ سب اہل قانون بیٹھے ہیں اور 70 سال سے انگریز کا قانون فیصلے سنا رہا ہے، بھلا کبھی انسانی قانون بھی انسانوں کو انصاف دیتا ہے؟ میرے اللہ ہی کا قانون ہے جو انصاف دینے کی طاقت رکھتا ہے، اسے آپ لوگوں نے صرف رکھ لیا ہے، کوئی مر گیا تو وہی قرآن خوانی یا نماز میں قرآن پڑھ لیں۔ یہ تو یہدی للتی ہی اقوم ہے، یہ تو وہ کتاب ہے جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے، اور میرے نبی کا فرمان ہے فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ مَاحِلُ الْمُصَدَّقِ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى۔ یہ تو لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ آواز اٹھانی چاہیے تھی کہ ہم لوگوں کو انصاف نہیں دلا سکتے جب تک قرآن بیچ میں نہیں آئے گا۔ تو میرا سب سے زیادہ علمی طبقہ قرآن سے دور ہے، قرآن سے نا آشنا ہے، نماز پڑھ کے اتحیات کا ترجمہ نہیں آتا۔ پڑھے لکھوں کو تو میں فلسفہ حسین کیا بتاؤں، جو انتہا کی چیز، جہاں جا کے اسلام کی انتہا ہوتی۔ ہم تو الف بے کے طالب علم ہیں، ہمیں ایم ایس سی پی ایچ ڈی سنانے کو کہا جائے تو کون کیا سمجھے گا؟ تو اللہ نے دل کے اندھیروں کے لیے 2 نور بنائے ہیں، واتبعوا النور قرآن، قد جاءکم من اللہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد آپ کی پیدائش کا ٹائم دیکھیں، 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول عام الفیل، 1 جیٹھ 628 بکرمی ہندی کیلنڈر، اور عرب کیلنڈر تھا نہیں، تو عام الفیل کا مطلب ہے جس سال ابرہہ نے حملہ کیا بیت اللہ پر، وہ سال، اس کے حملے کے 6 ماہ بعد آپ صبح صادق کے وقت پیدا ہوتے ہیں۔ اور 4:20 میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ میں نے 22 اپریل کی صبح صادق مکہ میں دیکھی تو 4:20 تھی، تو میں اپنی بات میں یہ اضافہ کر دیتا ہوں۔ یہ عین صبح صادق کے وقت آنے میں کیا راز ہے کہ ادھر دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج آ رہا ہے اور ساتھ ہی دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نور مصطفیٰ آ گئی۔ اس لیے آپ کے لیے وہ ٹائم چنا گیا
جو یہ اعلان کرے کہ دل کے اندھیرے دور ہونے والے آ گئے. اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ جب آپ کی دائی، ہمارے دیہاتوں میں تو دائی کہتے ہیں نا، جو لیڈی ڈاکٹر ہو گئی ہم ہاسپٹل میں، تو جس سے ہاتھوں بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ان کا نام تھا شفا بنت عامر. یہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے ماں کے پیٹ سے بہت کچھ نکلتا ہے، گندگی ہوتی ہے. پھر بچہ آتا ہے تو گندگی میں لتھڑا ہوا آتا ہے. اب وہ انتظار کر رہی ہیں اور اندر سے کچھ بھی نہیں نکل رہا. پہلے بچے کا سر آتا ہے اور ساتھ ہی کمرے میں خوشبو پھیل جاتی. پھر جب جسم باہر آتا ہے تو جسم پہ ایک ذرہ کسی گندگی کا نام و نشان نہیں، اور ماں کے پیٹ سے ایک قطرہ پانی کا نہیں نکلتا. اور بچے کا ختنہ باہر ہوتا ہے. آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے باہر تشریف لائے، اور بچے کی ناف اور ماں کی آنت ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کینچی سے کاٹا جاتا ہے. آپ ماں کے پیٹ سے وہ کٹوا کے آئے، آپ کو باہر، آپ کے ناف کو باہر الگ نہیں کیا گیا. ولیدہ، آپ پیدا ہوئے مقطوع السرہ مختتناً، آپ پیدا ہوئے مختوناً، آپ پیدا ہوئے آپ کی ناف جدا تھی، آپ کا ختنہ ہوا تھا، اور کمرے میں روشنی پھیلی، خوشبو پھیلی. ماں نے، دائی نے پہلو میں لٹایا بچے کو، تو یہ بچہ جس کی عمر 15 منٹ ہے، یہ ایک دم کروٹ بدلتا ہے اور الٹا نہیں ہوتا، سجدے میں چلا جاتا ہے. یہ بچہ سجدہ کر کے سارے وکیلوں کو پیغام دیتا ہے، وکالت کرتے رہنا، نماز نہ چھوڑنا. سارے ڈاکٹروں کو پیغام دیتا ہے، تاجروں کو، زمینداروں کو، بادشاہوں کو پیغام دیتا ہے، نماز نہ چھوڑنا. جبھی تو میرے نبی کے نواسہ نے تلوار کی دھار کے نیچے سجدہ نہیں چھوڑ. یہ فلسفہ شہادت ہے کہ سر تو کٹ سکتا ہے، سجدہ نہیں چھوڑ سکتا. آپ چھوٹی چھوٹی فائلوں کے پیچھے نمازیں چھوڑیں گے، کل جب آپ اپنی فائل خود اٹھائیں گے اللہ کے دربار میں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا. وہ کیا، آج تو آپ میری فائل اٹھا کے جا رہے ہیں، آپ کے موکل آ رہے ہیں، آپ ان کی فائلیں پڑھ رہے ہیں. کل آپ اپنی فائل اٹھا چکے ہوں گے اور وہ فائل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے چاہے وہ مولانا ہو، علامہ ہو، یا وہ وکیل ہو، یا وہ جج ہو، گردن میں لٹکا دوں گا فائل، اور پھر ایک ایک ورق الٹا کے کہوں گا اقرا کتابک، پڑھ. یہاں تو کھڑا ہے مظلوم کے لیے، پڑھ. یہاں تو کھڑا ہے ظالم کے لیے، اسے پڑھو. یہاں تم کھڑے ہو شرابی کو بچانے کے لیے، اسے پڑھو. یہاں تم کھڑے ہو قبضہ مافیا کو بچانے کے لیے. تمہیں آج کا دن یاد نہیں تھا؟ تمہیں فلسفہ شہادت حسین یاد نہیں تھا کہ اللہ کو پانے کے لیے نسل بھی ذبح ہو جائے تو سستا سودا ہے؟ پیسوں کی قربانی کیا چیز ہے؟ چوپلی روٹی کی قربانی کیا چیز ہے؟ اگر میرا اللہ مجھے ملتا ہے اور میں اللہ کو پا لیتا ہوں تو میں ہارا ہوا نہیں ہوں، میں جیتا ہوا ہوں. اگر میں اللہ کو کھو دیتا ہوں، اگر میں اللہ کو ناراض کر دیتا ہوں تو رب ذوالجلال کی قسم میں جیتا ہوا نہیں، میں ہارا ہوا ہوں. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وانا خیر لك من كل شيء. آدم کی اولاد، وکیل بن یا زمیندار بن، یا تو دکاندار بن یا تو بادشاہ بن، صرف مجھے راضی کرنے کے لیے اپنی طاقت لگا. اگر تو نے مجھے راضی کر لیا تو تو نے سب کچھ پا لیا، اگر تو نے مجھے ناراض کیا تو نے سب کچھ کھو دیا. اور سن لے، میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا، اور میں نہ ملا تمہیں کچھ نہ ملا. میرے نبی کے نواسے نے سب کچھ کھو دیا لیکن اللہ کو پا لیا. یزید نے سب کچھ پا لیا پر اللہ کو کھو دیا. کس پہ لعنت برس رہی ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. ہم روتے ہیں حسین کے لیے اور کھڑے ہیں یزید کی صف میں. ہم روتے ہیں علمدار کے لیے، عباس کے لیے، اور کھڑے ہیں ہم شمر کی صف میں. ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ کیسے صحیح ہو؟ ہماری
تلواریں بھی شمر والی تلواریں ہیں، ہماری زبانیں بھی یزید والے، ہماری آنکھ کا آنسو ادھر جاتا ہے اور ہم ووٹ دیتے ہیں یزید کو، ووٹ دیتے ہیں شمر کو، ووٹ دیتے ہیں ہم ان نافرمان کو جو زمین پر بوجھ ہیں، جو زمین ان سے زمین بھی پناہ مانگتی ہے۔ ووٹ دینے کا مطلب وہ سیاسی نہیں، زندگی کا طرز، کہ ہمارا طرز زندگی صریحاً میرے نبی کے نواسے کے پیغام کے خلاف ہے۔ میں کہاں کہاں پھنبا رکھوں، عمر گزر گئی پھرتے پھرتے، کہاں سے آنسو لاؤں، کہاں سے فریادیں لاؤں، کہاں سے نوحے لاؤں جو دل کے دروازوں پر دستک دے سکیں، جو میری فریاد کو پہنچا سکیں۔ کہ پہلے اللہ کو ڈھونڈو جس سے بڑی آشنائی تھی، تم یا اللہ کہتے تھے، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا تھا، تم یا اللہ کہتے تھے، آسمان سے فرشتوں کی قطاریں اتر آتی تھی۔ کبھی ہم بھی تم میں بچاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ میرے نبی نے سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا، اور ڈر گئی والدہ بھی اور دایا بھی، یہ کیا، یہ بچہ کیا کر رہا؟ یہ نہیں کہ الٹے ہو گئے، سجدے کی پوری پوزیشن، پھر لمبے سجدے کے بعد یہاں ہاتھ پہ پریشر ڈالا، الٹے ہاتھ پریشر ڈالا اور چھاتی کو اٹھایا اور سیدھا ہاتھ پہلے یوں کیا، یہ دیکھیے مٹھی، پھر یوں کیا، شہادت کی انگلی کو کھول کے اوپر جو کیا تو پوری کائنات میں نور ہی نور پھیلے، اور پھر آپ گرے، وہی معصوم بچہ، یہ نور آیا ہے دلوں کو روشن کرنے کے لیے آیا۔ ماں نے اٹھا کے گود میں رکھا، گود میں لے لیا نا، کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، کھول، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا ہو گیا، گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹ گئی اور اس میں سے بادل نہیں آیا، دھند، یہ جو ابھی آنے والی ہمارے یہاں جس کو فوگ ہم کہتے ہیں، اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں، تو دخل الغمام، دھند آئی اور سارا کمرہ بھر گیا اور بچہ نظر نہیں آ رہا، اتنی گہری ہو گئی۔ اس کے اندر سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، اور پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دو، عورتوں کو، مردوں کو، وکیلوں کو، بادشاہوں کو، وزیروں کو، امیر کو، امیرن کو، غریب کو، غریبن کو، شاہ کو، گدا کو، کالے کو، گورے کو، شرقی کو، غربی کو، شمالی کو، جنوبی کو، بتا دو کہ اسی کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، ورنہ ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ اب بتاؤ ساری کائنات کو، ان وکیلوں کو بھی بتاؤ، ان بادشاہوں کو بھی بتاؤ، ان زمینداروں کو بتاؤ، دیہاتی شہری کو بتاؤ، یہ ہیں جن کے لیے کائنات بنی، یہ ہیں۔ ایک حدیث یاد آ گئی کائنات بنی سے، آدم علیہ السلام کا اللہ نے نکاح کیا جنت میں اماں جی کے ساتھ حوا، تو کہا آدم مہر ادا کرو، اپنی بیگم کا مہر ادا کرو، تو وہ کہنے لگے یا اللہ کیا ادا کرو، پھر ساتھ کیا ادا کرو، تو فرمایا تیری نسل میں میرا حبیب آئے گا، اس پہ ایک درود پڑھ دے، ایک درود اس پہ پڑھ دے، یہ تیرا مہر ہے۔ آپ کی تو آمد سے پہلے اعلان ہوئے جا رہے ہیں اور نکارے بج رہے ہیں، اور اس سے بھی عجب حدیث سنو، اب نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ آخری لفظ بولو یاسین، بولے نا۔ میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کی زبان سے پہلے کہلوائے۔ آپ نے ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوۃ، آپ کب نبی بنے تھے؟ تو جواب ہے 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب آپ کو معلومات کے لیے اضافی میں کہہ دیتا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن پیر کی رات 21 رمضان میرے نبی کو نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ تاج تو پہلے ہی پہنایا گیا تھا، ظہور ہوا، تو یہ کتابی جواب ہے۔ یہ 40 سال 6 ماہ 10 دن ہے، جنوری فروری کے نہیں، محرم صفر کے ہیں۔ تو جواب تھا ابو ہریرہ 40 سال کی عمر پر جواب دیا کیا؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میرے سر پہ نبوت کا تاج سج گیا تھا، میں نبی بن گیا۔ اب حدیث سنیں، میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے، اور پیدائش کائنات کو سائنسدان کہتے ہیں بگ بینگ جو تھا، کوئی 25 سے 30 ارب سال پہلے دھماکے سے کائنات بنی۔ ہم بھی اسی کو لے لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس کوئی اور
ایسی دلیل کوئی نہیں، نہ اس کا انکار کرنے کی نہ اس کا اقرار کرنے کی۔ تو 30 ارب سال سے 1000 سال پہلے جب صرف اللہ تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اور اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ اللہ تعالیٰ ان دو آیات میں بتا رہا ہے کہ ایک زمانہ تجھ پر ایسا تھا تو کچھ نہیں تھا، زیرو تھا، اور ایک زمانہ کائنات پہ ایسا تھا کہ یہ زیرو تھی، عرش نہیں، فرش نہیں، لوح نہیں، قلم نہیں، کرسی نہیں، جبریل نہیں، میکائیل نہیں، اسرائیل نہیں، اسرافیل نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، زمین نہیں ہے، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، سیارے نہیں، پانی نہیں، آگ نہیں، ہوا نہیں، پتھر نہیں، پہاڑ نہیں، لوہا نہیں، تانبا نہیں، پیتل نہیں، سمندر نہیں، دریا نہیں ہے، اور میرا اللہ اکیلا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم۔ اکیلا میرا اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادي البديع البافي الوارث الرشید الصبور جل جلالہ۔ یہ اکیلا اللہ موجود ہے، کچھ نہیں، اللہ ہی اللہ ہے۔ میرے عزیزو، انسان کی فطرت مزاج یہ ہے، جس چیز پر وہ اپنی جان لگاتا ہے، مال لگاتا ہے، وہ اسے محبوب ہو جاتا ہے۔ تو جہاں اللہ ہوتا ہے وہاں سب، تو بس میں بول ہی سکتا ہوں میں تو خود خالی، میں تمہیں کیا بھروں گا، لیکن صحیح چیز تک اللہ نے مجھے پہنچایا ہے، وہ بتا رہا ہوں۔ اللہ کیا نام رکھے میرے اللہ نے۔ اے میرے محبوب، آپ کا نام محمد، آپ احمد، آپ ماہی، آپ حاشر، آپ عاقب، آپ فاتح، آپ خاتم، آپ ابو القاسم، آپ طٰہٰ، آپ یاسین، آپ شاہد، آپ مبشر، آپ نذیر، آپ داعی اللہ، آپ سراج منیر، آپ عزیز، آپ حریص، آپ رؤوف، آپ رحیم، آپ سراج منیرہ، آپ حبیب اللہ، آپ حبیب اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا ابراہیم اللہ کے خلیل، موسیٰ اللہ کے کلیم، عیسیٰ اللہ کی روح اللہ، اما صاحبکم ھذا فحبیب اللہ ولا فخر، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا، انا قائدہم اذا وفدوا، پوری آدم کی نسل پیچھے ہوگی، میں آگے ہوگا، لواء الحمد بیدی، قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کل الناس تحت لواء آدم ومن سواہ، آدم سے عیسیٰ تک سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، الی مفاتیح الجنہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، یطوف علی الف خادم کأنہم لؤلؤ مکنون، جنت سے 1000 خدام آئیں گے جو میرے گرد گھیرا باندھ کے کھڑے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلھا، نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، نبی امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے، اور جب سب پہ سناٹا ہوگا، انا خطیبہم اذا انصتوا، میں بولنے والا ہوں گا جب سب پکڑے ہوئے ہوں گے، انا شافعہم اذا حبسوا، میری صرف شفاعت پر زمین ان کو چھوڑے گی جب سب گھبرا رہے ہوں گے، انا مبشرہم اذا ایسوا، میں ان کو بشارتیں دینے والا تنہا ہوں گا۔
انی و امی علی کوم یوم القیامہ، قیامت کے دن میری امت اور میں ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے۔ عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولی ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ۔ یہ ہے میرا رسول، یہ ہے آگ کا رسول، یہ ہے بحر و بر کی جانور و گوش کا رسول، جس کو جانور بھی جانے، پرندے بھی جانے، چرندے بھی جانے، ہوائیں بھی جانے۔ کیا قدر کی ہے امت میں؟ علی نسب بنی عبد مناف، اس سے علی بنی ہاشم، اس سے علی بنو عبد المطلب، اس سے علی آل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوس بن حمیسہ بن سلامان بن اوس بن دوس بن قنوال بن قبی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقہ بن عبیر بن الدعاء بن حمدان بن سنبل بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسق بن اپناد بن ایہام بن مقصف بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عور بن عران بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آبد بن ناحور بن سروج بن رعیول بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لانق بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملح الإیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ الصلاة والسلام اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ میری دوسری فریاد ہے، عشق کرو اپنے میں، عشق کرو اپنے نبی سے۔ کبھی عشق مصطفیٰ میں اندھیروں میں بیٹھ کے ہوئے ہو، کبھی آنسو بہائیں، کبھی نیر بہائیں، وہ کتنے روئے، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ، کوئی ایک نبی دیکھا ہو جو اتنا روئے، کتنا روئے، کتنی ٹھوکریں کھائے، کتنے صفا، کتنے دکھ میرے سامنے آپ کی زندگی گھوم رہی ہے، میرا دل پاش پاش ہو رہا ہے۔
طائف کے پتھر کھاتے ہوئے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. میں وہاں گیا تھا, اس جگہ گیا تھا, جگہ دیکھ لی تھی جہاں میرے نبی کے بوش ہو کے گرے. زید بن حارثہ نے ایک انگور کی بیل کے نیچے آپ کو ڈالا. یہ عام بات جس کی اللہ قسمیں کھائے. وَرْتُحَا وَاللَّيْلِ إِذَا فَلَا وَرَبْ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. وہ پتھر اتنے بڑے کہ آپ کے ہوش ہو کے گرے کہ اللہ دیکھتے. ہمارے جیسے بدبختوں کے لیے خون بہایا ہے میرے نبی نے, اتنا خون بہا کہ یہ جوتا پاؤں کے ساتھ چپک گیا. زید بن حارثہ نے کندھے پہ اٹھا اور اتبا جانی دشمن کے باغ میں پناہ لینی پڑی اور کوئی باغ قریب نہیں تھا. او ظالموں, جس کو دیکھ کے دشمن بھی روئے ہوں, تمہاری آنکھ تب نہیں ہوتی اس کی. اتبا بھی ہائے ہائے کرنے لگا, ہائے محمد بن عبداللہ کا کیا حال ہو. یہ بدر کے جنگ کا سردار تھا, جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا. جنگ بدر میں لڑتا ہوا قتل ہوا. اسے حضرت حمزہ علیہ السلام نے شہید کیا. شہید کہتا ہوں, قتل کیا. اور وہ اتنا پگھل گیا کہ پلیٹ میں نوکر سے نہیں کہا انگور توڑ کے لا, ایک ایک گچھا تو تصور میں لاؤ تو صحیح, جانی دشمن انگور توڑ رہا. پلیٹ بھر دی. غلام کو بلایا, عداس, شرم آئی جاتے ہوئے شرم آئے, عداس یہ لے جا اور کہنا محمد تجھے رشتہ داری کی قسم, تجھے رشتہ داری کی قسم. ایک خبیث قریب ترین رشتہ دار, بنو امیہ بنو ہاشم ایک باپ کی اولاد, تجھے رشتہ داری کی قسم میرا تو فرد نہ کرنا. کھا لے. کن چیزوں کو تم نے دین سمجھا ہوگا ہے, کن چیزوں کو تم نے علم سمجھا ہوگا. تم اللہ کو جان نہ اس کے حبیب کو جان, نہ تمہارے دل کے تاروں پہ لا الہ الا اللہ کا نغمہ گونجے, نہ محمد الرسول اللہ کا عشق تمہیں تڑپائے. تو تم نے کیا سیکھا, کیا پڑھا؟ سب الفاظ کے علماء ہیں. اندروں جس کے اندر نہ اللہ ہے نہ اس کا حبیب ہے, پیچھے کیا ہے؟ فرقہ واریت, نفرت, بد زبانی. اس کو علم کہتے ہیں. وہ آیا کہ مجھے میرے مالک نے, آپ کو بھی پتا تھا اتبا کا بار سامنے کھڑا, میرا مالک کہہ رہا تو یہ رشتہ داری کے سب کھا. قتل کے در پہ بھی رونے لگے. وہ کیسا نبی, آپ نے ایک دانہ توڑا اب بسم اللہ کا, تو عداس کہنے لگا ما سمعت بہذا فی ہذہ البلاد, یہ بول میں نے تو نہیں سنا اس ملک میں بسم اللہ. آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہا عداس. تو کہاں کا ہے؟ کہ میں نینوا کا ہوں. اچھا, میرے بھائی یونس بن متہ کے شہر کا ہے. ما ادراک ما یونس بن متہ, آپ کو کیسے پتا ہے یونس بن متہ کون ہے؟ کہ وہ نبی تھے, میں بھی نبی. وہ آپ کے پاؤں میں گر گیا, چومنے لگا, اس کو ایمان نصیب ہو گیا, وہ کفر سے مر گیا. پھر میرے نبی نے ایک دعا, اشکو الیک ذوف قوت وقبلۃ حیلت طوفان, تیرے سامنے میں اپن گلا کرتا ہوں, بنتا میں گلا کرتا. سنی کس طرح اللہ ان لوگوں میں مجھے ذلیل کر دیا. میں بے بس, میرا ہیلا کمزور, میری کول اتنا میرے اوپر چڑھا. الا من تکلنی, تو نے مجھے کن کے حوالے کی؟ زمین آسمان, میں آگے مجھ سے پڑھا نہیں جاتا. زمین آسمان کانپ اٹھے, پہاڑوں کا فرشتہ جبریل آ گیا, یا رسول اللہ ان شئت قد بق علیہم العفش, اب حکم دیں میں دونوں پہاڑوں میں ان کو پیس کے رکھ دیتا. آپ نے کہا نہیں, لعل اللہ ان یفری من اصلابہم من یوحد اللہ, مجھے امید ہے اللہ ان کی نسلوں میں ایسا پیدا کریں گے جو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہوں. محمد بن قاسم ثقفی شاہ سوار اسلام اسی قبیلے سے, ابو بکرہ ثقفی اسی قبیلے سے. یہ جو کچھ کہلوایا ہے میرے اللہ نے کہلوایا ہے, اگر دل کو لگے تو لے لیں. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں, وہ جو گیت تم نے سنا نہیں, میری عمر بھر کا ریاض تھا. میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں بڑھا کر. پھر سنو, وہ جو گیت تم نے سنا نہیں, میری عمر بھر کا ریاض تھا. میرے درد کی تھی وہ داستاں
اسے تم حسین اڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میں بہت عرصے کے بعد اللہ نے مجھے توفیق دی، 6 سال سے میرے سر میں درد رہا تسلسل کے ساتھ بلا توقف۔ تو آپ نے کہا اٹھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر۔ تو حضرت عمیر بن ابی الحمام ایسے ہاتھ میں کھجوریں لے کے کھا رہے تھے، کہنے کہ بخن بخن۔ اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں، موجاں ہو گئی ہیں موجاں۔ تو آپ نے فرمایا تو کیوں کہہ رہا ہے موجاں ہو گئی ہیں؟ کہا جی میرا جی چاہتا ہے میں بھی جنتی ہوں۔ کہا تو ہے ہی جنتی۔ اچھا تو پھر یا رسول اللہ یہ کھجوریں کھانا بھی لمبی عمر ہے، پھینک اور جا کے شہید ہو۔ 5-6 کھجوریں۔ کلا ان آکل لان حییت حتی آکل هذه الثمرات لحیات طویلہ، اتنی دیر میں زندہ رہوں یہ کھجوریں کھاؤں، بڑی لمبی زندگی، پھینکو۔ اس طرح ان کے اندر یہ یقین پیدا ہو گیا۔ یہ قرآن کے وہ چیزیں، چلو تو مجھے پتہ ہے ہم عجم ہیں، ہم وہ گہرائی تک نہیں جا سکتے۔ اب تو عرب بھی ہماری طرح ہی عجمی ہو گئے ہیں، جب سے پٹھان گئے ہیں عربوں میں، انہوں نے ان کی عربی تباہ کر کے رکھ دی۔ سندھی، پنجابی، پٹھان سارے۔ مولانا سعید کا صاحب کے پاس بیٹھا تھا میں، 1996 کی بات ہے، ایک عرب نوجوان پی ایچ ڈی آ گیا میرے ساتھ بیٹھا، تو میں نے بات شروع کی، ویسی تعارف ہم کو، کہنے لگا بھائی شیخ آج بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے، بڑے عرصے کے بعد پہلی دفعہ فصیح عربی سنی ہے، ورنہ تو ہمیں تو اجمیوں نے سوی دعا حتی کذا، ہمیں تو اس میں ہی برباد کر دیا۔ سوی دعا۔ سو میرے عزیزو قرآن سمجھو، قرآن سے چی لگا۔ یہ میں واقعہ سنا کے بس کرتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ 7 معلقہ لٹکے ہوئے تھے بیت اللہ میں، 7 ارب شعراء کا کلام، کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سب سے بہتر ہے۔ قدر بہتری کی طرف گئے ہیں عربی کے علماء امر القیس کے قصیدے کے لیے۔ جب قرآن اترنا شروع ہوا تو سب نے وہ قصیدے اتار دیے۔ امر القیس تو مر چکا تھا، اس کی بہن زندہ تھی، اس سے بھی کہا قریش نے دیکھتی نہیں ہے محمد کا کلام، اتار دے۔ وہ کہنے لگے بھی میرے بھائی جیسا کلام آیا نہیں۔ امر القیس یمن کے بادشاہ کا بیٹا تھا، یہ 10 سال کا ہو گیا، اس نے کوئی شعر نہیں کہا، تو انہوں نے اپنے 2 نوکر بلائے کہ اس کو لے جاؤ اور ان 2 پہاڑوں کے پیچھے جا کے اس کو قتل کر دو۔ انہوں نے کہا حضور خیریت کا، یہ میرا نطفہ نہیں ہے، یہ 10 سال کا ہو گیا، اس نے شعر نہیں کہا، میرا ہوتا تو یہ شعر کہتا۔ انہوں لے کر ٹور پہ، انہوں کی پتہ کدھر جا رہے ہیں۔ جب وہ ان 2 پہاڑیوں کے پیچھے گئے، انہوں نے تلواریں نکالی، انہوں نے کہا ماں 10 سال کیا ہوا، کیوں؟ کہ تیرے باپ نے کہا تجھے قتل کر۔ وہ امر القیس کہنے لگا کس لیے؟ کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 10 سال کا ہو گیا، شعر نہیں کہا تو میرا نہیں لگتا۔ یہ اس کا جو قصیدہ ہے نا، اس کا پھر وہ پہلا شعر بنا بعد میں، کہنے لگا کفا کفا۔ میں کیا کروں، مجھے تو الفاظ میں پوری فلم نظر آتی ہے۔ کہا ٹھہر جا، نب من ذکرى حبیب و منزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی۔ یہ تو اس نے بس ایک شعر کہا تھا، آگے پھر اس نے اس کو بڑھایا تھا، فتوزع فی المکرات لم یعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال ترى بار الارعام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنزلي ناقف حنزلي۔
وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسن وتجملي وإن الشفاء عبرة وحراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل الدم محملي. یہاں تک تو تشبیب ہے، اس کو تشبیب کہتے ہیں. پھر آگے وہ انیزہ کے عشق کی کہانی شروع ہو جاتی، وہ پھر میں نے یاد ہی نہ کیا، وہ بہت واہیات ہیں، وہ بہت ہی خبیث قسم کے ہیں. تو وہ دونوں آئے غلام کرنے کے، بادشاہ سلامت یہ تیرا بیٹا سوف یکون اشعر العرب. ایک شعر پہ کیا ذوق تھا اس زمانے کے ان پڑھوں کا، سپاہی کوئی پڑھ لکھے تھے. سوف یکون اشعر العرب، یہ ایک دن عرب کا سب سے بڑا شاعر بنے گا. بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ کہا وقف واستوقف بکا واستبقى منع الديار والمنزل فی بیت واحد. کہا اس نے ایک بیت میں بکا، وقفا کھڑا کیا، واستوقفا ہمیں کھڑا کیا، کفا رویا، نب کے ہمیں رلایا، حبیب کا ذکر کیا، ذکرہ حبیب، حبیب کے علاقے کا ذکر کیا، ومنزل جگہ کو متعین کیا، بسبت اللواء بین الدقول فحوملی. سو ایک آیت اتری قرآن کی سب سے بلیغ آیت ہے، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا السماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. 19 الفاظ ہیں اور 21 اقسام بلاغت ہیں. ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک تفسیر مجھے ملی مدینہ منورہ کی جو مسجد ہے، اس میں جب میں ریونڈ کے بزرگوں کے ساتھ جاتا تھا حج پر، تو مہینہ ہم وہاں رہتے تھے مدینے میں. تو وہ صبح سارے سوئے ہوتے تھے، میں جا کے مسجد چلا جاتا، وہ کتابیں کھنگالتا رہتا تھا. تو مجھے وہ ایک تفسیر میں وہ سارے مل گئی چیزیں، 21 اقسام بلاغت، 19 الفاظ. سو جب یہ آیت اتری تو امرؤ القیس کی بہن نے کہا اس کلام نے میرے بھائی کے کلام کو مات دے دی. سو میرے عزیزو، میں تو کیا اسے کہتے ہیں، سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نہیں آپ کے سامنے لا سکا، لیکن میرا جی چاہا کہ میں اس خلا کی طرف آپ کو متوجہ کروں کہ آپ قرآن سے جڑیں اللہ کے واسطے، اور قرآن کو کہ حسن کو دیکھنے کی کوشش. جیسے یہ بچہ بیٹا نابینا بیٹھا نا میرے سامنے، اب یہ الفاظ تو سن رہا ہے، میری شکل تو نہیں دیکھ رہا. تو ہم بھی قرآن کے سامنے ایسے ہی اندھے ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، لیکن جو اس کا جمالیاتی حسن ہے وہ ہماری آنکھوں سے دور. تو اللہ آپ کو ہمت دے، آپ جوان ہیں، ہماری تو گزر گئی، ڈھیر گزر گئی، تھوڑی رہیا. پنجابی کا، ہماری جانگلی زبان کا داگڑ دیا، ڈھیر گزر گئی تھوڑی رہیا. ہماری تو 70 ہو گئی، پیچھے کیا ہے. آپ بچے ہو، قرآن کو اللہ سے مانگو، قرآن کو اللہ سے مانگو. آخری واقعہ سنا کے اٹھتا ہوں. ولید بن مغیرہ حضرت خالد بن ولید کا والد، اور ولید بن ولید کا والد. ولید بن ولید بدری صحابی، خالد بن ولید صلح حدیبیہ کے بعد ہی مان لائے. وہ کہنے لگا میں اعلمکم بالعربیت، میں عربی سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں آج جا کے محمد سے بات کرتا. تو آیا اور اس نے اپنے بات کی. جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے فرمایا فرق تھا ابا الولید، فارغ ہو گیا. کہا میں سنوں آپ کی کیا عادت تھی؟ آپ قرآن سناتے تھے، قرآن سناتے تھے. بات ادھوری ہوگی اگر میں سیرت کو بیچ میں نہ لاؤں، یہ قصہ بعد میں سناتا ہوں. قرآن سے جوڑو، سیرت سے جوڑو.
کسی بھی اکابر کی زندگی مکمل نہیں ہے، چاہے وہ لوح محفوظ بھی پڑھ لیتے ہوں، صرف ایک ہستی کی زندگی مکمل ہے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ ان کی سیرت پڑھو، ان کی سیرت سے جڑو۔ یہ ساری باتیں بعد میں نے محنت کی ہے، کیونکہ سیرت تو پڑھائی نہیں جاتی۔ اب کوئی کتاب ہے سیرت؟ کون سی؟ اتنی سی ہے، وہ تو ایسے ہی ہنسا مذاق ہے۔ تو سیرت پڑھو بیٹا۔ فقہ سیرہ بھی، فقہ سیرہ۔ اچھا، وہ تو اچھی کتاب۔ تو آپ نے کہا میں سناؤں کا؟ ہم نے کہا یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، ایسے دکھا دیا پہاڑوں کو ریت بنتا ہوا اور زمین کو کپکپاتا ہوا۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، ولید بن مغیرہ کو پہاڑ ریت اڑتے ہوئے نظر آئے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به۔ میرے رب کی قسم، یوں نظر آتا ہے جیسے وہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ کان وعدہ مفعولا ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا۔ میں بھی پوری فہم نہیں رکھتا، میرا کوئی دعویٰ نہیں، رب ذوالجلال کی قسم۔ وہ ولید مجھ سے زیادہ اس کی عربیت کو جانتا تھا، پیٹھ نہیں پھیر سکا۔ تمہاری تو آنکھ بھی نہیں ہلتی، وہ پورا ہل گیا، پیٹھ نہیں پھیر سکا خوف کی وجہ سے۔ اسے لگا جیسے یہ پہاڑ ریت بن گئے، یہ زمین زلزلے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور جا کے گھر چھپ کے بیٹھ گیا۔ تو وہ چند دن نکلے ہی نہیں۔ ابو جہل نے کہا او محمد کا جادو چل گیا، چلو چل کے بات کریں۔ تو سارے آ گئے۔ ابو جہل کہنے لگا ولید محمد کا جادو چل گیا ہے، تو ہم پیسے اکٹھے کرتے ہیں تاکہ تو خوشحال ہو جائے۔ کب پاگلو، تمہیں پتہ نہیں میں تم میں سب سے زیادہ پیسے والا ہوں، میں عربی کو سمجھنے والا ہوں۔ اب اس کا اس کلام پہ تبصرہ سن کہ سمعت منہ کلاما فإن فیہ حلاوہ وإن علیہ لطلاوہ وإن اسفلہ مثمر وأعلاه مغدق وإنه ليعلو ولا يعلى وإنه ليحسم ما تحته۔ انہیں کہا پاگلو، تمہیں پتہ ہے میں عربی دان ہوں، میں نے محمد کا کلام سنا ہے، اس کے اندر مٹھاس ہے شہد جیسی، اور اوپر رونق ہے بہار جیسی۔ الفاظ تب تدبر اندر میں جو ہم نہیں کرتے۔ اب تو سارے مولوی اردو کی تفسیریں پڑھ کے اپنا کام چلا لیتے ہیں۔ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ مُغْدِقٌ، اس کی جڑیں گہری ہیں۔ وَأَعْلَاهُ مُثْمِرٌ، اور اس کی شاخیں پھل سے بھری ہوئی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَيَعْلُو، وہ بلندی کی طرف اٹھتا ہے۔ وَلَا يُعْلَى، اور کوئی اس کے اوپر جا نہیں سکتا۔ وَإِنَّهُ لَيَحْتِمُ مَا تَحْتَهُ، جو اس کے سامنے آتا ہے اسے پیس کے رکھ دیتا ہے۔